बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाकया दुबई में रहने वाली एक पाकिस्तानी लड़की के साथ पेश आया। ये मत समझिएगा कि ये कोई आम सी लड़की थी। अच्छी खासी पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड ये लड़की थी। अच्छी खासी जॉब कर रही थी, लाखों की तादाद में ये पैसे कमा रही थी। लेकिन एक फैसले ने, एक गलत फैसला, ये शादी वाला फैसला था, और एक गलत फैसले ने इसको, इसकी वालिदा को, क्योंकि इसके घर के अंदर सिर्फ दो लोग हैं, ये और इसकी वालिदा। इसने अपना नाम मुझे गुल बताया, ना फर्स्ट ने बताया, ना लास्ट ने बताया, और इसने एग्जैक्टली जो स्टोरी अपनी बयान की है, पूरा वाकया बयान किया है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इस वाकये को बयान करने का मकसद ये है कि इसके साथ जो कुछ हुआ ये आपके साथ ना हो जाए। ये वाकया आंखें खोलने के मुतरादिफ है हर पेरेंट्स के लिए, जो कि जल्दबाजी में अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत नीयत से करते हैं, लेकिन देखना, भालना, खंगालना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। वैसे तो यार शादी एक जुआ है। आप जितना खंगाल लें, इंसान के नसीब में, लड़की के नसीब में, लड़के के नसीब में जो कुछ होता है वो उसी को मिलता है। लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं उन लड़कियों को मशवरा दूंगा जिनकी शादी होने वाली है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई जानते बूझते भी लड़कियां कुछ इस तरह के कदम उठा लेती हैं जिसपे फिर आखिर में सिर्फ पछतावा होता है। और इस लड़की के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। अब मैं पूरा वाकया बयान करता हूं। जैसे जैसे वाकया आगे बढ़ेगा, आपने कोई भी सवाल करना हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है। जनाब, इस लड़की का नाम है गुल। ये और इसकी वालिदा घर के अंदर रहती हैं। हाईली क्वालिफाइड लड़की है, अच्छी खासी इसने पढ़ाई की है। इसके जो वालिद थे, उनका बहुत जल्दी मतलब इंतकाल हो गया था। जब बहुत छोटी थी तब इंतकाल हो गया था। इसकी वालिदा ने मेहनत मुशक्कत की है, मजदूरी तक की है, और उसके बाद इसको पढ़ाया लिखाया, और आज ये एक अच्छी फर्म के अंदर एक अच्छे ओहदे पर फाइज थी। लेकिन यार कोई खानदान वाला ही नहीं था, क्योंकि गरीब लोग थे, कोई मिलता ही नहीं था, कोई मिलना मिलाना ही नहीं होता था, ना लड़की के रिश्ते आ रहे थे, ना दीगर मामला हो रहे थे। इस लड़की के पास हर चीज थी, महंगी गाड़ी, महंगा घर, अच्छा लाइफस्टाइल, लेकिन उसके बावजूद ये लड़की अकेली थी। अक्सर और बेशतर ये इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को लाइक कर रही है। अच्छा, अपनी जब ये तस्वीर लगाती थी, क्योंकि ये इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव थी, अपनी पिक्चर्स लगाती थी, तस्वीर लगाती थी, तो उसमें जब लाइक्स आते थे ना, ये इसको काफी ज्यादा खुश करते थे कि यार मुझे भी लोग पसंद कर रहे हैं। ये इंसान के ना अकेलेपन होने की एक निशानदेही करता है कि किस हद तक अकेला है। अच्छा जनाब, इसकी प्रोफाइल पर एक नजर पड़ती है, ये एक लड़के की प्रोफाइल होती है। देखने से ऐसा लगता है कि जनाब लड़का ठीक ठाक अमीर है, आलीशान किस्म की जिंदगी गुजारता है, महंगी गाड़ियां हैं, महंगी घड़ियां हैं, अच्छे खालिशान घर के अंदर रह रहा होता है। पहले बातचीत होती है, ये खुद अप्रोच करती है, इसने खुद बताया कि मैंने खुद अप्रोच किया। उसके बाद फिर बातचीत हुई। पहले शॉर्ट गुफ्तगू, भाई कैसे हैं, कहाँ हैं, किस तरह, इस तरह से बातचीत होने लगी। पहले नॉर्मल गुफ्तगू होने लगी, फिर थोड़ी सी पर्सनल गुफ्तगू होने लगी, फिर दोस्ती तक मामला चला गया, फिर ये दोस्ती से मामला मोहब्बत तक चला गया, क्योंकि दोनों के दरमियान मुलाकातों का भी आगाज हो चुका था। ये लड़का भी दुबई में था और ये लड़की भी दुबई में थी। दोनों आपस में मिला करते थे, हर दूसरे तीसरे दिन मुलाकात हुई थी। लड़के का लाइफस्टाइल लड़की को बहुत अच्छा लगा और लड़के को लड़की बहुत अच्छी लगी। एक दिन लड़का ये कहता है कि जनाब, जैसे प्रपोज किया जाता है कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। लड़की तो इसी चीज के इंतजार में थी, जो गुल थी इसी चीज के इंतजार में थी कि लड़का मुझे प्रपोज कर दे। भाई वो तो उसके लिए बड़ा शानदार किस्म का दिन था कि जो चाहती थी वो उसको मिल गया। अब उसने कहा हम एक काम करते हैं, पाकिस्तान चलते हैं, मैं अपने वालिदैन से गुफ्तगू कर लेता हूँ। ये गालिबन शायद लाहौर का रिहायशी था जो इस लड़की का मैं जिक्र कर रहा हूँ। पाकिस्तान चलते हैं और मेरे वालिद साहब एक अच्छे जाने माने बिजनेसमैन है, हम उनसे बात करते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह अच्छी सी जिंदगी गुजारेंगे। ये अपनी वालिदा से पूछती हैं, वालिद तो था नहीं कोई, भाई कोई था नहीं, घर के अंदर वालिदा थी। वालिदा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने कहा बेटा तू मुझसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी है, आज की लड़की है, आज के मामलात बेहतर समझती है, तूने जो फैसला करना है कर ले। ठीक है, ये पाकिस्तान चले जाते हैं। लड़का अपने वालिदैन से जाके बात करता है और फिर ऑब्वियसली वो कहते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, हमें नहीं पता इसका बाप कौन है, हमें नहीं पता इसका खानदान कौन है, और तुम ऐसे ही किसी को लेकर आके ये कह रहे हो कि जनाब मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूं। ये लड़की के सामने नहीं हुआ, बकौल लड़की के। ये लड़के ने उसको स्टोरी सुनाई कि जब हम लाहौर गए थे, लड़की अलग रह रही थी, ये अपने घर चला जाता है, कहता है भाई मेरे वालिदैन ने मना कर दिया, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, मैं आज नहीं तो कल इसको मना लूंगा। अब लड़की कहती है कि चलो ठीक है, जब मेरा शौहर, होने वाला शौहर ही कह रहा है कि भाई परेशानी की बात नहीं है तो मैं क्यों परेशान हूं। कुछ अरसे बाद ये लड़का इसको कहता है कि भाई देखो घर वाले तो रजामंद नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, मैंने तुमसे शादी करनी। तुम मुझे ये मत समझना कि मैं तुम्हें धोखे दे रहा हूं और मैं माँ बाप की मर्जी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि यार माँ बाप नहीं मान रहे, सहारा नहीं आया, तमाम चीजों के पीछे छुपने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं वाकई में शादी करना चाहता हूं, तो हम लोग निकाह कर लेते हैं।
یہ پھر اپنی والدہ سے پوچھتی ہے، والدہ پھر وہی جواب دیتی ہیں، بیٹا تو زیادہ بہتر جانتی ہے، میں تو اس چیزوں کو سمجھتی نہیں ہوں اور نہ میں ان کو بہتر سمجھتی ہوں، لیکن تمہیں اگر لگتا ہے کہ لڑکا سنسیئر ہے، شادی کرنا چاہتا ہے تو کر لو۔ انہوں نے جناب جا کے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد یہ ساتھ رہنے لگ گئے اور یہ واپس دبئی آ جاتے ہیں۔ جب یہ دبئی آ جاتے ہیں، ان کی لڑکی کی اپنے ساس سسر سے ایک دفعہ بھی ملاقات نہیں ہوتی، یہ ایک دفعہ بھی اس کو اپنے گھر نہیں لے کے جاتا، صرف یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ اس وقت راضی نہیں ہیں، وہ آج نہیں تو کل راضی ہو جائیں گے اور میں نے ان کی مرضی منشا کے بغیر تمہارے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو obviously پھر یہ کہتا ہے یار جو لائف سٹائل دیا ہوا تھا میرے باپ نے دیا ہوا تھا، جو گاڑیاں تھیں وہ میرے باپ کی تھیں، جو گھڑیاں تھیں وہ میرے باپ کی تھیں، مہنگی تمام چیزیں تھیں وہ سب میرے باپ کی تھیں، اب تو میں کسی بھی قابل نہیں رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے والد کی منشا کے بغیر شادی کی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ یار ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک کمپنی بناتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میں اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہا تھا، مجھے اچھے سے آئیڈیا ہے کہ وہ کس طرح کا کام کر رہے تھے، کس لیول کا کام کر رہے تھے، تو میں وہ کام بھی کر سکتا ہوں۔ تو ایک طریقے سے میں اپنی کمپنی بلڈ اپ کرتا ہوں اور چونکہ میں نے اپنے والد صاحب کی کمپنی کے اندر ساری چیزیں سیکھ لی ہیں تو میرے لیے آسان ہوگا ٹینڈرز لینا اور لوگوں کی جو ہے نا وہ ضروریات کو پورا کرنا، بزنس کھڑا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے پاس بھائی کیپٹل نہیں ہے، جو شروعات میں انسان کو چاہیے ہوتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ لڑکی کو مشورہ دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ یار میں تمہارے نام سے کمپنی کھولتا ہوں، تم میرے لیے لکی ہو تو میں تمہارے نام سے کمپنی کھولوں گا۔ اب وہ کمپنی کھل جاتی ہے، رجسٹرڈ بھی ہو جاتی ہے کمپنی، آج بھی رجسٹرڈ ہے وہ کمپنی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یار اب ہم نے جب سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں لون چاہیے ہوگا، بینک سے ہمیں لون لینا پڑے گا۔ اچھا اس وقت تک اس لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اس کی تو شادی ہو گئی تھی۔ اکثر لڑکیوں کو یہ سمجھ آتا ہے کہ بھائی شادی سے پہلے دھوکے ہوتے ہیں، شادی کے بعد نہیں ہوتے، شادی کر لی تو بس پھر کس بات کا دھوکا، نکاح کرنا تھا، شادی کرنی تھی، ہو گئی، لیکن بھائی کچھ دھوکے اس کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، لڑکی کے نام پہ کمپنی تھی، لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو لون لڑکی کو لینا تھا۔ اب آپ تھوڑا تھوڑا سمجھ رہے ہوں گے کہ معاملہ ہے کیا۔ یہ کہتا ہے کہ جناب میری تو کوئی کریڈیبلٹی ایسے ہے نہیں، تمہاری اچھی جاب ہے، تمہاری اچھی تنخواہ ہے، تمہارے نام پہ تمہاری سیلری کو، تمہارے عہدے کو، رتبے کو دیکھ کے یہ مجھے ایک بڑا لون دے دیں گے اور اس کے بعد پھر میں اپنا بزنس شروع کروں گا، آہستہ آہستہ ہم لون چکا دیں گے۔ اچھا خاصا بڑا لون تھا یار۔ خیر لڑکی رضامند ہو جاتی ہے، جاتی ہے، لون اپلائی کرتی ہے، لون ان کو مل بھی جاتا ہے، بہت اچھا ان کو لون مل جاتا ہے۔ اب یہ لڑکی بتاتی ہے کہ جس دن میرا لون سینکشن ہوا، جس دن مجھے لون ملا، اچھا میں ایک بات بتاؤں کہ لون 3 حصوں کے اندر آتا ہے، پہلا حصہ دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ دیا جاتا ہے، پھر تیسرا حصہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بینک سے آپ سے کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا معاملہ۔ لیکن اس نے کچھ ایسا معاملہ کریٹ کیا تھا کہ ایک ہی دفعہ میں سارا کیپٹل اس کو مل گیا تھا اور گروی کے طور پہ ان کے گھر والوں نے، یعنی لڑکی کے گھر والوں نے کوئی نہ کوئی چیز رکھوائی تھی، یعنی لڑکی کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، انگلینڈ کے اندر آپ کا جو ہے نا وہ جو کریڈٹ ہسٹری ہوتی ہے یہ آپ کی کریڈیبلٹی تصور کی جاتی ہے۔ اس نے کچھ اس طرح کا معاملہ کیا، خیر لون لڑکے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا اور جیسے ہی ٹرانسفر ہوا بھائی جان یہ غائب، اور اس دن سے یہ ایسا غائب ہوئے ہیں کہ آج تک ان کا کچھ اتا پتا نہیں ہے۔ یہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اس لڑکی کو شدید قسم کا صدمہ ہوا، یہ تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی، اس کو کال کرتی رہی، بات کرتی رہی۔ لاہور میں جہاں پر یہ رہائشی تھی، جہاں کا بتایا گیا تھا کہ بھائی یہ گھر میں میرے والدین رہتے ہیں، یہ میرا خاندان ہے، وہاں تک اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کر لی، صرف یہ دیکھ کے ہوئے اس کو اس وقت بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھائی میرا شوہر گیا تو گیا کہاں، اس کو لگا بھائی مسنگ ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے کوئی معاملات ہو گیا، جیسے پاکستان کے اندر مسنگ ہو جاتے ہیں نا لوگ، اس کو لگا کہ وہ بھی مسنگ ہو گیا کہیں، لیکن وہ دبئی ہے یار، یو اے ای ہے، ایسا بندہ غائب نہیں ہو سکتا۔ اس کو لگا کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی وجوہات سے وہ پاکستان چلا گیا ہو۔ وہاں سے یہ پتا چلا کہ بھائی ان کا تو اس نام کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، ایسا تو کوئی بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے جس خاندان کی آپ ذکر کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں۔ یہاں اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو تو بہت بڑا چونا لگا ہے، اتنا بڑا چونا یہ تصور نہیں کر سکتی۔ اب یہ بات کہتے ہوئے اب میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے بھائی، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کمانے کا ہنر جانتے ہیں، فن جانتے ہیں، ان کو اچھے سے پتا ہے پیسہ آ بھی جاتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے۔ جو نو دولتی ہوتے ہیں نا، جن کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے، وہ شو آف کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نئی نئی دولت ملتی ہے، لیکن جو جدی پشتی امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ پیسہ کبھی بھی آ سکتا ہے اور کبھی بھی جا سکتا ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اس کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، یہ میں گنوا بھی سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے بعد میں دوبارہ بھی مل جائے۔ تو اس نے کہا یار پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، پیسے تو میری جاب اچھی ہے، میں آدھی آدھی تنخواہ اتار کے بھی کر دوں گی، چلو میں سمجھ لوں گی کہ مجھے چونا لگا ہے،
کسی نہ کسی کو لگتا ہے یار زندگی ہے، معاملات ہیں، یہ پیسہ میرے نصیب کا نہیں تھا، یہ سمجھ لوں گی. لیکن اس کو سب سے بڑا جو دھچکا لگا ہے نا وہ یہ لگا ہے کہ شی از بینگ یوزڈ. یہ ایک سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا فائنینشلی، مورلی اینڈ فزیکلی. فائنینشلی بھی مجھے استعمال کیا گیا، مورل یعنی میرے ایموشنز کو کھیلا گیا، ایموشنلی مجھے ڈینٹ دیا گیا، اور اس کے بعد جسمانی طور پر مجھے استعمال کیا گیا. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا، پیسہ چلا بھی جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے، لیکن یہ تین چیزیں غالباً شاید میں اپنی زندگی میں نہ بھول سکوں گی اور نہ ہی میں معاف کر سکوں گی. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کوئی واقعہ آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں صرف اس وجہ سے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. واقعات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو آپ نے آنکھیں کھول کے معاملات کو چلنا ہے، دوسروں کے واقعات سے سبق سیکھنا ہے. اور کوئی بھی مجھ سے واقعہ شیئر کرتا ہے نا، اس کی کہتے ہیں کہ وہ بندے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار میرے ساتھ ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ نہ ہو پائے. اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ یار میں نے جو درد برداشت کیا نا کوئی اور وہ برداشت نہ کرے. آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.